أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میری بات میں کچھ آپ کو اگر کمی لگ رہی ہو تو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ میں ہر بات کو شارٹ میں لے کے چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ لمبی سی قرات کر دی، لمبی دعا کر دی، کیونکہ بات لوگوں کو پہنچانی زیادہ سے زیادہ، تو میں ہر 1 گھنٹے کی بات بھی میں 1 منٹ میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو یہ میری عادت ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بات پہنچے، یہ میری سوچ ہے اپنی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بزرگ مل جائے، وہ ہمارے لیے دعا کر دے اور ہمارا کام بن جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر بھائی بغیر کچھ محنت کرے اور نہ ان کی کوئی تواضع کری، نہ ان سے کوئی بات کری، نہ مہمان نوازی کری، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی دعا کر دے۔ مگر میں آپ کو ایسا بزرگ بتا رہا ہوں جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ نہ تو تقریروں میں زیادہ زور دیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ اتنی قیمتی خزانہ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ روزانہ ان کو ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھیں تو ایک حج کا ثواب۔ اور والدین کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا ہی بتا پاؤں گا، کیونکہ میں اس کے پرچے کو دیکھ کے پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی 7 دنیا کے اندر ہے، 7 دنیا سے جانے کے بعد، جس میں دنیا کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ بمبئی رہ رہے، امی یا ابا جو ہے وہ سہارنپور رہ رہے، تو آپ سہارنپور ان سے ملنے بھی آئیں سال میں 1-2 مرتبہ، یہ نہیں کہ وہیں سے منی آرڈر کر دیا یا بس ٹیلی فون پہ بات کر لی، تو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے جانے کے بعد کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی کبھی کبھی مزار پر بھی جاتے رہیں، تاکہ قبر کا بھی پتہ رہے کہ بھئی قبر کہاں ہے۔ جب آپ جانے کی نہیں تو پھر قبر کا بھی معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا، پھر کہ وہاں پتہ چلے کسی اور کا نمبر آ گیا۔ تو اور ان کی وصیت پہ عمل کریں، اور جو وہ کہیں، ان کی جو ضرورات ہیں، جو بھی ضرورت ہو اس کو پوری کریں، اور ہر طرح سے اپنے امی ابا کا خیال رکھیں، اور ان کو کپڑوں پہ پریس کر کے دیں، کپڑے دھو کے دیں اگر آپ میں ہمت ہے، جوتوں پہ پالش کر دیں، سر میں مالش کر دیں، تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو گھر میں موجود ناقدری ہو رہی ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے جس کے ماں باپ ہیں وہ ان کی خدمت کرے، اور اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ جایا کریں اور روزانہ فاتحہ کیا کریں۔ جتنی بھی مرتبہ کر دو کم ہے، 10 مرتبہ کرو، کوئی پابندی تھوڑا ہی ہے کہ بھائی 10 مرتبہ اللہ کے رسول نے نہیں کری تو ہم بھی 10 مرتبہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے پابندی کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے اگر منع کیا ہے تو پابندی ہوگی، تو پھر منع کیا جائے گا، بھائی 2 سے زیادہ دفعہ نہیں کر سکتے، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور میں اب تھوڑی سی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل اسلام مذہب پہ بہت لوگ الٹے سلٹے سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک عورت ہے، یا اس کا نام لے کے میں کیوں اس کو ہائی لائٹ کروں، اس کی صرف بات ہی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں مسلمان سب اس کا الٹا کرتا ہے۔ بتائیے کہ ہم سیدھے توے پہ روٹی کھاتے ہیں تو یہ الٹے توے پہ روٹی کھاتا ہے۔ ہم چاند کو، سورج کو پوجتے ہیں، یہ چاند کو پوجتا ہے۔ ہم منہ سے کھاتے ہیں تو سوچو یہ کدھر سے کھاتا ہوگا۔ اب آپ سمجھ جائیں الٹا کیا ہوا، اگر منہ سے کھایا تو الٹا کیا ہو گیا ہمارا اس بات کا، یعنی کہ ہم نیچے والی سائڈ سے کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب ان تینوں سوالوں کا جواب سنیے آپ۔ اب جب کوئی بات کرے میں تو جواب دیتا بھی ہوں، غیر مسلم جب کوئی بات کرتے ہیں کہ بھائی پنڈت جی نے مندر میں جانا ہے اور بیگم روٹی بنا رہی ہے، اب وہ کہہ رہے کہ جلدی سے روٹی بنا تاکہ میں کھا کے مندر چلا جاؤں، تو یہ جو ہے ایسے ہوتا ہے ان کا سیدھا توا۔ اب یہ رکھ دیا، یہ نہیں کہ اسے چولہا سمجھ لیجئے، یہ ایسے رکھ دیا آپ نے اس کے اوپر، تو اب ہیٹ چاروں طرف نکل رہی توے کہ آپ دیکھیں گے، لکڑی لگائی جا رہی، اور ہاتھ میں ایک پٹولیا پکڑ کے زور لگاتی ہے پنڈتین جو ہے کہ تاکہ روٹی جلدی پک جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آگ ویسٹیج جا رہی، بیکار جا رہی، اور روٹی دیر میں بن رہی۔ اب اسے الٹا کر دو
اب روٹی جو ہے کا جو توا ہے پوری ہیٹ اس پہ چاروں طرف سے لگ رہی. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں غیر مسلموں سے، بتاؤ بھائی روٹی پہلے کس کی پکے گی، مسلمان کی یا غیر مسلم کی؟ ظاہر بات ہے مسلمان کی پہلے پکے گی. تو آگ بھی کم لگ رہی اور پہلے بھی بن رہی، اور پھر ہمیں بیوقوف کہا جا رہا. بتائیے تو بیوقوف کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہی بیوقوف ہے. نمبر 2، اور جو کہتی کہ ہم لوگ منہ سے کھاتے ہیں تو یہ کدھر سے کھاتا ہوگا. اس کا بہترین جواب آپ نے سنا ہوگا، سنا نہیں ہوگا تو آپ سن لیجئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا اور اسے پھانسی دے دیا، مار دیا. تو ایک دن سلجھے وکیل نے بات پکڑ لی، بھائی نقطہ آیا بھائی اس میں بچنے کا. جب وہ اسے تختے پہ چڑھا دیا تو اس کے گلے میں پھندا لگانے لگا. تو وکیل نے کہا کہ بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اسے جان سے مار دو؟ چلو ہو گئی سزا، چلو بھائی نیچے اترو. اور اتروا لیا، اور وہ واقعی بہت غلط بات تھی. تو تب سے اب لکھا جاتا ہے ہینگ ٹل اینڈ ڈیتھ، تب تک لٹکا کے رکھو جب تک بڑھ نہ جائے. تو ایسے ہی ہم نے بات پکڑی کہ بھئی اس عورت نے یوں کہا کہ ہم منہ سے کھاتے ہیں. تو میں نے پوچھا غیر مسلموں سے، بھائی منہ سے کون کھاتا ہے؟ کہ جی جانور. تو میں نے تمہاری بہن تمہیں سب کو جانور بتا رہی. روٹی کے توے پہ آؤ تو یہاں بیوقوف بتا رہی سب کو. تو دیکھیے ایسی الٹی چھچوری باتیں کرتے ہیں اور پھر مسلمان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.